السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 22 سے 34 تک کی آیات کا مطالعہ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا، انہوں نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، انا، بے شک، فیہا، اس میں، قومن، ایک قوم ہے، جبارین، زبردست لوگوں کی، انا، اور بے شک ہم، لن، ہرگز نہیں، ندخلہا، ہم داخل ہوں گے اس میں، حتیٰ، یہاں تک کہ، یخرجو، وہ نکل جائیں، منہا، اس سے، فَإِن یخرجوا، پس اگر وہ نکل جائیں، منہا، اس سے، فَإِنَّا، تو بے شک ہم، داخلون، داخل ہونے والے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ایمان کمزور ہونے کی وجہ سے کہا کہ وہاں بڑے زبردست جنگجو جبارین لوگ رہتے ہیں جن کے مقابلے کی ہم میں طاقت نہیں ہے۔ جب تک وہ لوگ آپ کے معجزے کی بدولت وہاں سے نکل نہیں جائیں گے، ہم ہرگز وہاں داخل نہیں ہوں گے۔ جبارین سے بڑے ڈھیل ڈول والے، بہت اسلحے والے جنگجو مراد ہیں، مگر جس انداز سے بعض تفسیروں میں ان کا نقشہ کھینچا گیا ہے وہ سب اسرائیلی روایات ہیں جنہیں ایک معمولی عقل کا انسان بھی تسلیم نہیں کر سکتا ہے، خصوصاً اوج بن عنق کا افسانہ، جس کے متعلق حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ یہ سب من گھڑت افسانے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام کا قد 60 ہاتھ تھا، جس کے بعد سے برابر لوگ گھٹ رہے ہیں۔ پھر اوج بن عنق کا قد 3333 ہاتھ کیسے ہو سکتا ہے؟ قال، کہا، رجلانی، دو آدمیوں نے، من الذین، ان لوگوں میں سے، یخافون، جو ڈرتے ہیں، انعم اللہ، انعام کیا تھا اللہ تعالی نے، علیہما، ان دونوں پر، ادخلوا، داخل ہو جاؤ، علیہم، ان پر، البابا، دروازے سے، فَإِذَا، پس جب، دخلتموہ، تم داخل ہو جاؤ گے اس میں، فَإِنَّکُم، پس بے شک تم، غالبون، غالب آنے والے ہو، وَعَلَى اللَّہِ، اور اللہ تعالیٰ ہی پر، فَتَوَکَّلُوا، پس تم توکل کرو، اِن کُنتُم مُؤْمِنِین، اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ رجلانی، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان دو آدمیوں کا ذکر بطور نکرہ فرمایا ہے، اور کسی حدیث میں بھی ان کے ناموں کی صراحت موجود نہیں ہے۔ قالوا، انہوں نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، انا، بے شک ہم، لن، ہرگز نہیں، ندخلہا، ہم داخل ہوں گے اس میں، ابداً، کبھی بھی، ما داموا، جب تک وہ رہیں گے، فیہا، اس میں، اذھب، پس تو جا، انت، تو، وربک، اور تیرا رب، فقاتلا، پس تم دونوں جنگ کرو، انا، بے شک ہم، ہاہنا، یہیں، قاعدون، بیٹھنے والے ہیں۔ پچھلی آیات میں ہم نے جن دو آدمیوں کا ذکر کیا ہے، ان دو آدمیوں نے کہا کہ تم لوگ ان پر حملہ کے لیے پس دروازے میں داخل ہو جاؤ، یعنی اللہ کے وعدے اور بشارت کے مطابق تمہارے داخلے کی دیر ہے، دشمن بھاگ جائے گا، لیکن انہوں نے حد سے بڑھا ہوا گستاخانہ جملہ کہا، جاؤ اور تم اور تمہارا رب لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ اس کے برعکس بدر کے موقع پر جنگ کے اچانک سامنے آنے کے باوجود اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمال عزم و ہمت اور شجاعت کا مظاہرہ کیا تھا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، مقداد بن اسود نے بدر کے دن عرض کی، اے اللہ کے رسول، ہم آپ سے اس طرح نہیں کہیں گے جس طرح بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا، ہم تو عرض کرتے ہیں کہ آپ چلے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ سن کر ایسے محسوس ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب پریشانی دور ہو گئی۔ قالا، کہا، ربی، اے میرے رب، انی، بے شک میں، لا املکو، نہیں ہوں میں مالک،
الا مگر نفسی اپنے نفس کا، وأخی اور اپنے بھائی کا، ففرق پس جدائی ڈال دے، بیننا ہمارے درمیان، بین القومی اور ان لوگوں کے درمیان، الفاسقین جو فاسق ہیں۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام ایسے بددل ہوئے کہ انہوں نے دعا کی، اے پروردگار، میرے اختیار میں میری جان اور اپنے بھائی کے سوا کچھ نہیں ہے، تو ہمیں ان لوگوں سے علیحدہ کر دے، ایسا نہ ہو تیرا عذاب آئے اور ان کے ساتھ ہم بھی ان کی لپیٹ میں آ جائیں۔ اعلیٰ فرمایا فَإِنَّهَا پس بے شک وہ، محرمۃ حرام کر دی گئی ہے، علیہم ان پر، 40 سنۃ 40 سال، یتیہون وہ بھٹکتے پھریں گے، فی الارض زمین میں، فلا تأسا پس نہ تم افسوس کرو، القومی ان لوگوں پر، الفاسقین جو فاسق ہیں۔ یتیہون بھٹکتے پھرے، وہ زمین جس میں کوئی بھی راستہ نہ ملے۔ اس کے بعد یہ لوگ 40 سال تک بیابان میں بھٹکتے رہے اور اس کا نام صحرائے تیہ پڑ گیا۔ یہیں پہلے حضرت ہارون علیہ السلام کا انتقال ہوا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی وفات پا گئے۔ بعد میں کسی وقت بنی اسرائیل ارض مقدس میں داخل ہوئے تھے۔ وَاتْلُو پڑھیے، علیہم ان پر، نبأ ابنی خبر دو بیٹوں کی، آدم کے، بالحق کی حق کے ساتھ، اس جب قربا ان دونوں نے قربانی کی، قرباناً قربانی کرنا، فتقبلا تو قبول کر لی گئی، من احدہما ان دونوں میں سے ایک سے، ولم اور نہیں، یتقبل وہ قبول کی گئی، من الآخری دوسرے سے، قال اس نے کہا، لأقتلنک البتہ ضرور بالضرور میں قتل کروں گا تجھے، قال کہا، انما بے شک، یتقبل قبول کرتا ہے، اللہ تعالی، من المتقین متقین لوگوں سے۔ آدم علیہ السلام کے ان دو بیٹوں کا نام حابیل اور قابیل مشہور ہے، لیکن قرآن اور حدیث میں یہ نام نہیں آئے ہیں۔ اس قربا قرباناً، یہ نظر یا قربانی کس لیے پیش کی گئی تھی، اس کے بارے میں بھی کوئی صحیح روایت موجود نہیں ہے، البتہ مشہور یہ ہے، ابتدا میں آدم اور حوا کے ملاپ سے بیک وقت لڑکا اور لڑکی پیدا ہوئے تھے۔ حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن جو تھی وہ بدصورت تھی، جبکہ قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن جو تھی وہ خوبصورت تھی۔ اس وقت کے اصول کے مطابق حابیل کا نکاح قابیل کی بہن کے ساتھ اور قابیل کا حابیل کی بہن کے ساتھ نکاح ہونا تھا، لیکن قابیل چاہتا تھا کہ وہ حابیل کی بہن کی بجائے اپنی ہی بہن کے ساتھ نکاح کرے کیونکہ وہ خوبصورت تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اسے سمجھایا لیکن وہ نہ سمجھا۔ بالآخر آدم علیہ السلام نے دونوں کو بارگاہ الہی میں قربانیاں پیش کرنے کا حکم دیا اور فرمایا جس کی قربانی قبول ہو جائے گی، قابیل کی بہن کا نکاح اس سے کر دیا جائے گا۔ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، آسمان سے آگ آئی اور اسے کھا گئی، جو اس کے قبول ہونے کی دلیل تھی، لیکن جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ یہ بات صحیح ثابت نہیں ہے۔ اب یہاں آدم کے دو بیٹوں کا قصہ بیان کیا جو اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، کیونکہ ایک بھائی کا دوسرے بھائی کو قتل کرنا حسد کی بنا پر تھا، اور ان تمام واقعات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا مقصود ہے۔ یہود کا حسد بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بطور مثال یہ واقعہ بیان کیا ہے، لئن بسطتا البتہ اگر بڑھایا تو نے، الیہ میری طرف، یادہ کا اپنا ہاتھ، لتقتلنی تاکہ تو قتل کر دے مجھے، ما انا نہیں ہوں میں، بباسطن بڑھانے والا، یادیا اپنا ہاتھ، الیکا تیری طرف، لأقتلک تاکہ میں قتل کر دوں تجھے، انی بے شک میں، اخافو میں ڈرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے، رب العالمین جو تمام جہانوں کے رب ہیں۔ حابیل نے قابیل کو کہا کہ میں تمہیں قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ تمہاری طرف نہیں بڑھاؤں گا۔ اگر مقتول بھی اپنے قاتل کو قتل کرنے کے لیے پیچھے لگا ہوا ہے تو ایسی صورت میں دونوں جہنمی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب دو مسلمان اپنی تلواروں کے ساتھ ایک دوسرے کا مقابلہ کرتے ہیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔
بن قیس نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، یہ تو قاتل ہیں، مقتول کا کیا قصور ہے؟ فرمایا، اس لیے کہ وہ بھی اپنے قاتل کے قتل پر حریص تھا۔ انی بے شک میں، اریدو میں چاہتا ہوں، ان تبوء یہ کہ تو پلٹے، باسمی میرے گناہ کے ساتھ، و اسمکا اور اپنے گناہ کے، فتکونا پس تو ہو جائے، من اصحاب النار آگ والوں میں سے، وذالکا اور یہ جزاؤ بدلہ ہے، الظالمین ظالموں کا۔ ناحق قتل کرنے والے کی سزا صرف یہی نہیں ہے کہ اس کے جرم کی عوض اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، بلکہ اس کے ساتھ مقتول کے گناہ بھی اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے۔ اس میں آتا ہے، سیدنا ابو بکرہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اگر مجھے 2 لشکروں یا 2 صفوں میں سے کسی ایک صف میں زبردستی لایا جائے، پھر کسی شخص کی تلوار میری گردن اڑا دے یا کسی کا تیر مجھے مار ڈالے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قاتل اپنے اور تیرے گناہ سمیٹ کر اللہ کے پاس آئے گا اور وہ جہنمی ہے اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ قیامت کے دن ظالم کی نیکیاں مظلوم کو دے دی جائیں گی، اگر اس کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی تو مظلوم کی برائیاں اس ظالم پر ڈال دی جائیں گی۔ فطوعت تو آسان کر دیا، لہو اس کے لیے، نفسہ اس کے نفس نے، قتل کرنا، اخیہ اپنے بھائی کا، فقاتلہ پس اس نے قتل کر دیا اسے، فاصبح پھر وہ ہو گیا، من الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے۔ قابیل نے بھائی کی باتیں سن کر کچھ عرصہ غور کیا، لیکن نفس اور شیطان نے اس کو اس بات پر آمادہ کر ہی لیا کہ بھائی کو قتل کیے بغیر میرا نکاح اس لڑکی سے نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر قابیل نے حابیل کو مار ڈالا۔ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو قتل بھی ظلم سے کیا جاتا ہے، اس کے خون ناحق کا بوجھ آدم کے اس پہلے بیٹے پر بھی ہوتا ہے، کیونکہ یہ پہلا شخص ہے جس نے قتل کا کام کیا ہے۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں، ظاہری بات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قابیل کو حابیل کے قتل ناحق کی سزا دنیا ہی سے فوری طور پر دے دی گئی تھی۔ فبعث اللہ پھر بھیجا اللہ تعالیٰ نے، غراباً ایک کوا، یبحث وہ کھودتا تھا، فی الارض زمین میں، لیجرجہ تاکہ وہ دکھائے اسے، کیفا کس طرح، یواری وہ چھپائے، سوءۃ اخیہ اپنے بھائی کی لاش کو۔ قالا اس نے کہا، ویلتا ہائے افسوس مجھ پر، اعجزت کیا میں عاجز آ گیا، ان اس سے بھی کہ، ان اکونا میں ہو جاؤں، مثلا مانند ھذل غرابی اس کوے کے، فاواریہ کہ میں چھپا دوں، سوءۃ اخیہ اپنے بھائی کی لاش کو، اصبح پھر وہ ہو گیا، من النادمین نادم ہونے والوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے کوے کے ذریعے سے انسان کی رہنمائی فرمائی۔ 2 کوے بھیجے جو آپس میں لڑ رہے تھے۔ ایک کوے نے دوسرے کو چونچے مار کر ہلاک کر دیا، پھر اس نے اپنی چونچ سے زمین کو کریدنا شروع کیا۔ جب اتنا گھڑا بن گیا جس میں وہ مردہ کوے کی لاش کو چھپا سکے، تو اس نے اس مردہ کوے کی لاش کو اس گھڑے میں ڈال دیا اور اوپر سے مٹی ڈال کر اس کو دفن کر دیا۔ قابیل یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ اس وقت وہ سوچ رہا تھا کہ مجھ میں کوے جتنی بھی عقل نہیں ہے۔ من اجلی ذالکا اسی وجہ سے، کتبنا ہم نے لکھ دیا، علی بنی اسرائیل بنی اسرائیل پر، انہو بے شک وہ، من جس نے، قتل کیا، نفسن کسی جان کو، بغیر نفسن بغیر کسی جان کے، او فسادن یا فساد کرنے میں، فی الارض زمین میں، فکأنما تو گویا کہ، قاتلا اس نے قتل کیا، الناسا لوگوں کو، جمیعاً سب کے سب کو، ومن اور جس نے، احیاہا اس کی زندگی بچائی، فکأنما تو گویا کہ، احیا اس نے زندگی بچائی، الناسا لوگوں کی، جمیعاً سب کے سب کی۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، جاءتہم آئے ان کے پاس، رسولنا ہمارے رسول، بالبشینات واضح نشانیوں کے ساتھ، ثم پھر، انا بے شک، کثیراً بہت سے، منہم ان میں سے، بعد ذالکا اس کے بعد، فی الارض زمین میں، لمسرفون البتہ زیادتی کرنے والے ہیں۔ قتل ناحق کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسانی جان کی قدر و قیمت کو واضح کرنے کے لیے بنی اسرائیل پر یہ حکم نازل فرمایا،
اور سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں انسانی جان کی اہمیت اور تکریم بہت زیادہ ہے۔ شریعت نے قتل کی 3 صورتوں کو جائز قرار دیا ہے۔ قتل کے بدلے قتل یعنی قصاص۔ نمبر 2، شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے تو حد قائم کرنے کی صورت میں رجم کرنا۔ نمبر 3، مرتد کے جرم میں قتل کرنا۔ یہ اصول صرف بنی اسرائیل کے لیے ہی نہیں ہے بلکہ اسلامی تعلیمات کے بھی مطابق یہ اصول ہمیشہ کے لیے قائم ہے۔ انما بے شک جزاء بدلہ ہے الذین ان لوگوں کا یحاربون جو جنگ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ورسولہ اور اس کے رسول سے ویسعون اور وہ کوشش کرتے ہیں فی الارض زمین میں فساد پھیلانے کی ان یقتلوا یہ کہ وہ قتل کر دیے جائے او یصلبوا یا وہ سولی چڑھا دیے جائے او تقطع یا کاٹ دیے جائے ایدیہم ان کے ہاتھ وارجلہم اور ان کے پاؤں من خلاف مخالف سمت سے او ینفوا یا وہ نکال دیے جائے من الارض زمین سے ذالک یہ لہم ان کے لیے خزی رسوائی ہے فی الدنیا دنیا میں وَلَهُمْ اور ان کے لیے فی الآخرۃ آخرت میں عذاب ہے عظیم بہت بڑا۔ اللہ تعالیٰ نے محاربہ اور بغاوت کرنے والوں کی 4 قسم کی سزائیں اس آیت میں بتائی ہیں۔ اگر مجرم نے قتل کیا ہے مگر مال لوٹنے کی نوبت نہیں آئی تو اسے قصاص میں قتل کیا جائے گا۔ نمبر 2، اگر قتل بھی کر دیا اور مال بھی لوٹ دیا تو اسے سولی پر چڑھایا جائے گا۔ نمبر 3، اگر صرف مال ہی چھیننا ہو قتل نہ کیا ہو تو اس کے ہاتھ پاؤں مخالف سمت میں کاٹے جائیں گے۔ اگر قتل کرنے اور مال لوٹنے سے پہلے گرفتار ہو گیا تو اسے جلاوطن کر دیا جائے گا۔ اکثر مفسرین کے نزدیک یہ آیت اکل اور ارینا کے ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جن کا قصہ حضرت انس نے یوں بیان کیا ہے کہ یہ لوگ مسلمان ہو کر مدینہ منورہ آئے لیکن وہاں کی آب و ہوا انہیں موافق نہیں آئی اور وہ بیمار ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مدینہ سے باہر صدقے کے اونٹوں میں رہنے کا حکم دیا کہ ان کا دودھ اور پیشاب ملا کر پیئیں۔ یہ لوگ وہاں چلے گئے، تندرست ہونے کے بعد وہ اسلام سے پھر گئے اور چرواہے کو قتل کر کے اونٹ ہانک کر لے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعاقب میں سوار بھیجے جو انہیں پکڑ کر مدینہ منورہ لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ ڈالے جائیں اور ان کی آنکھوں میں لوہے کی گرم سلائیاں پھیری جائیں، پھر انہیں دھوپ میں پھینک دیا گیا یہاں تک کہ وہ سب مر گئے۔ مسلم کی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ نے گرم سلائیاں پھیرنے کا حکم اس لیے دیا تھا کہ انہوں نے چرواہے کے ساتھ بھی یہ سلوک کیا تھا۔ الا الذین سوائے ان لوگوں کے تابو جو توبہ کریں من قبلی اس سے پہلے ان تقدروا یہ کہ تم قادر ہو جاؤ علیہم ان پر فاعلموا پھر تم جان لو ان اللہ بے شک اللہ تعالی غفور الرحیم بہت بخشنے والے نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ اس آیت میں ایسے لوگوں کا قصور معاف کر دیا جائے گا اور انہیں سزائیں نہیں دی جائیں گی کیونکہ ان کا گرفتار ہونے سے پہلے اپنے آپ کو حوالے کر دینا یہ معنی رکھتا ہے کہ انہوں نے اپنے جرائم سے توبہ کر لی ہے۔ لیکن اس بات میں اختلاف ہے کہ جرائم معاف بھی ہو جائیں گے یا ان کا بدلہ لیا جائے گا۔ بعض علماء کے نزدیک یہ معاف نہیں ہوں گے، ان کا قصاص لیا جائے گا۔ ابن کثیر اور امام شوکانی کا رجحان اسی طرف ہے کہ انہیں معاف کر دیا جائے گا۔ یہ تھی آج کی آیات جن میں ہم نے انسانی جان کے بارے میں پڑھا۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام آیات کو اور زیادہ سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔